ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس ذی الحج کے اندر اللہ رب العزت نے آپ پر، مجھ پر، بلکہ ساری امت مسلمہ پر 2 عبادات لازم قرار دی ہیں، اور یہ عبادات ایسی ہیں جو سال کے اور دنوں میں نہیں ہوتی۔ 9 ذی الحج کو حج ہم پر فرض ہوا ہے، اور 10 ذی الحج کو ایک اور عبادت، اور وہ ہے قربانی۔ یہ دونوں عبادات ایسی ہیں جو سال کے اور دنوں میں نہیں ہوتی، صرف 9 ذی الحج کو اور 10 ذی الحج کو ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں عبادات ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت لوگوں پر فرض کی ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے رزق اور مال وافر مقدار میں دیا ہے، یہ دونوں عبادات ان پر واجب اور فرض ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو شخص اس کو ادا کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ رب العزت ان سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صرف ایک گناہ ایسا ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس متعلقہ شخص سے معافی نہ مانگی جائے یا اس کا حق ادا نہ کیا جائے، اور وہ ہے حقوق العباد۔ کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو جب تک وہ شخص معاف نہ کرے یا اس شخص تک اس کا حق پہنچ نہ جائے، اس وقت تک اس گناہ کی معافی نہیں۔ تمہار کہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور یہ ذی الحج کے مہینے میں جو 2 عبادات جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان دونوں عبادات کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان۔ اب بتدریج آپ اگر دیکھیں کہ حج اور قربانی، حج شروع کب کیسے ہوتا ہے، اس کے مناسک کیا ہیں، حج کے ارکان کیا ہیں، ان سب کو اگر آپ غور کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنتوں کا، ساری سنتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی ہیں، ان کا نام تھا حضرت سارہ۔ حضرت سارہ کی یہ کنیز تھی، حضرت ہاجرہ ملازمہ تھی، باندھی تھی۔ حضرت سارہ نے اپنے خامند حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت ہاجرہ کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ تو میں نے تفسیر کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم سے کر دیا۔ جب حضرت ہاجرہ سن بلوغت تک پہنچی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 85 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، نہ پہلی بیوی سے نہ دوسری سے۔ میں نے شاید پچھلے جمعہ یا اس سے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، یہ اولاد کا جو خزانہ ہے نا، یہ صرف میرے رب کے پاس ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔
آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نکاح کیے ہیں، 9 شادیاں ہیں، 2 باندیاں ہیں، آپ یوں سمجھ لیں 11 شادیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ رب العزت نے اولاد صرف 2 میں سے دی ہے، 2 بیویوں میں سے۔ ساری بیویاں، اب ذرا غور کیجیے گا، ساری بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا مطلقہ تھی یا بیوہ تھی۔ ایک بیوی کنواری جس کا نام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اولاد اللہ رب العزت نے عطا فرمائی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، اور ایک بیٹا ابراہیم وہ عطا فرمایا حضرت ماریہ سے، یہ باندی ہے حضرت ماریہ قبطیہ۔ باقی بیویوں سے اولاد نہیں ہے، اور جو کماری بیوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی اولاد نہیں ہے۔ تو ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمسایوں کا بچہ گود میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ دیکھیے یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں جانتا ہوں کہ تیری ممتا اندر سے جاگ رہی ہے، تیری ممتا کی ماں بننے کی خواہش وہ اپنی جگہ ہے، میں جانتا ہوں، لیکن یاد رکھ یہ کارخانہ میرے پاس نہیں ہے، یہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس کو مرضی چاہے اولاد عطا فرمائے، جس کو مرضی چاہے بیٹے عطا فرمائے، جس کو مرضی چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، اور جس کو مرضی چاہے جڑواں عطا فرمائے، جس کو مرضی چاہے بانجھ بنا لے نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو دوستو یہ کارخانہ میرے اللہ کے پاس ہے، یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ علاج کرانا سنت ہے، وہ بے وقوف آدمی ہے جو علاج نہیں کراتا، لیکن مانگے اللہ سے، یہ اولاد اللہ نے عطا کر دی۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 85 سال کی عمر میں کوئی اولاد نہیں، تو اللہ رب العزت نے 85 سال کی عمر میں پھر یعنی بڑھاپے میں، اب ایگزیکٹ تو 85 میں کہہ رہا ہوں، ممکن ہے 2-4 سال آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے دونوں بیویوں سے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہزاروں انبیاء اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے، ہزاروں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے ایک نبی عطا فرمایا، اور اس نبی کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم واحد ایسے نبی ہیں جو خود نبی، اس کا بیٹے نبی، پوتے نبی، پڑپوتے نبی، حضرت اسحاق کا بیٹا حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ تو حضرت ہاجرہ کو اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ حکم ملا، اب امتحان شروع ہے، آپ اور میں تو اولاد کے لیے سارا دن بے ایمانیاں کرتے ہیں، 2 نمبریاں کرتے ہیں، تربیت نہیں کرتے، بڑی بدبختی ہے خدا کی قسم، اس میں بھی شامل ہوں، کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو اچھے سکول میں داخل کرائیں، اچھے کالج میں داخل کرائیں، اچھی یونیورسٹی میں داخل کرائیں، اس کو ڈاکٹر بنوائیں۔ کسی کی خواہش ہے میری اولاد میں سے کوئی انجینئر بن جائے، کسی کی خواہش ہے کہ میری اولاد میں سے کوئی بڑا آفیسر بیوروکریٹ بن جائے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یار اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، میں اس کو ایسے مدرسے میں، ایسے سکول میں داخل کراؤں جس میں دینی تعلیم ملتی ہو، یہ بیٹا بڑا ہو کر میری مغفرت کا کوئی سبب بن جائے، میں مر جاؤں کم از کم میرے پیچھے کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی ہو۔ خدا کی قسم عجیب بات ہے، جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں،
آگے بیٹے کا جنازہ ہے، باپ کا جنازہ ہے، پیچھے بیٹا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہے، اس کو جنازہ پڑھنے کی دعا ہی نہیں آتی۔ اس میں بیٹے کا قصور نہیں ہے، باپ کا قصور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر امتحان شروع ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم بیوی کو اور بیٹے کو جنگل میں چھوڑ آؤ۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ حج ہے، حج۔ اب دیکھیں ذرا ادائیں اللہ کو پسند آئیں۔ اللہ نے کہا قیامت تک کے لوگ یہ ادائیں ادا کریں گے تو میں عبادت قبول کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ اما ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے اس جگہ پہ چھوڑا جہاں آج خانہ کعبہ ہے، جنگل بیابان، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم واپس ہوئے، بولنے کی اجازت نہیں، تھوڑا سا ساز و سامان، تھوڑی سی کھجوریں اور پانی، حضرت ابراہیم واپس ہونے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے روک لیا، پوچھا کہاں ہمیں جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا۔ حضرت ہاجرہ سمجھ گئی کہ جواب اگر نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے اللہ کا حکم ہے۔ تو پوچھا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے یوں سر سے اشارہ کیا، چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ روئی نہیں، احتجاج نہیں کیا۔ اسی کو کہتے ہیں توکلت علی اللہ، کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ جنگل بیابان میں دونوں ماں بیٹا، حضرت اسماعیل تو معصوم ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتے، اتنے معصوم۔ ایک وقت آیا پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، پیاس کی شدت۔ حاجی لوگوں سے پوچھیں ذرا مکے کی گرمی کیسی ہوتی ہے؟ 24 گھنٹے اے سی چلتے ہیں، ایئر کنڈیشن، گرمی سردی۔ میں تو دسمبر میں گیا تھا پہلی دفعہ، اس وقت بھی ایئر کنڈیشن چلتے تھے مکہ میں، مدینہ میں ٹھنڈ ہوتی ہے۔ تو مکہ کی گرمی ہے، معصوم بچہ ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، نہ ماں کے لیے نہ بیٹے کے لیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ گرمی کی شدت اور پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان مبارک باہر آ گئی۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، ماں تو اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ دیکھا بیٹے کی حالت غیر ہے۔ اب دو پہاڑیاں ہیں، دونوں قریب قریب ہیں، خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہیں، اور دونوں مشرق کی طرف ہیں، مشرق کی طرف۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو اسی جگہ پہ خانہ کعبہ کے قریب لٹا کر دوڑی، پہلے صفا پہ چڑھی کہ دیکھوں میں ادھر ادھر سے کوئی شاید قافلہ گزر رہا ہو، راستہ تھا وہاں سے، کسی قافلے کا گزر ہو رہا ہو، یا دور کہیں کوئی پانی کے آثار نظر آئیں، کیونکہ جہاں پہ پانی ہوتا ہے وہاں پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی نشانی نظر آ جائے۔ دوڑی صفا پہ چڑھی، کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر وہاں سے نیچے اتری، اور ایک اور آگے پہاڑی ہے مروہ، کہ اس پہاڑی پہ جا کر میں دیکھوں چڑھ کر، وہ تھوڑی سی ذرا اونچی ہے، صفا سے ذرا اونچی ہے، کہ شاید مجھے کچھ نظر آ جائے۔ پہاڑی پہ چڑھتی تھی تو حضرت اسماعیل پہ نظر پڑتی تھی، جب وہ نیچے آتی تھی تو حضرت اسماعیل آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے، تو حضرت ہاجرہ وہاں سے دوڑتی تھی، دوڑ کر پھر فوراً دوسری پہاڑی پہ چڑھ جاتی تھی مروہ پہ، پھر حضرت اسماعیل نظر آنے لگ جاتے تھے، نظر حضرت اسماعیل پہ ہے۔ وہاں سے پھر کچھ نظر نہیں آتا، پھر واپس آتی ہیں، بچے سے بھی زیادہ دور نہیں ہونا چاہتی، کوئی جانور نہ نقصان دے دے، دوڑ لگ رہی ہے۔ پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ، پھر صفا پہ، 7 چکر لگائے۔ جب 7 چکر لگ گئے، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا۔ جبریل یہ ابھی مروہ پہ پہنچی ہیں، چکر اس طرح ہے، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اسی طرح آخری جو 7واں چکر تھا وہ ختم ہوا مروہ پہ جا کر۔ مروہ پہ کھڑی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ پرندہ ایک آدھ نظر آیا، اور وہاں سے نیچے آئے۔ اللہ نے اس اثنا میں جبریل کو بھیجا، جبریل جا جس جگہ میرا اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں جا کر پر مار،
وہاں سے میں اپنی قدرت سے چشمہ جاری کروں گا. حضرت جبریل آئے پر مارا اور وہاں سے چشمہ پھوٹا. اما ہاجرہ اتنے تک آ گئی. اب حاجی لوگوں کو پتہ ہے کہ مروہ سے اس جگہ تک آتے آتے کتنا وقت لگتا ہے اور یہ سفر کتنا ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اللہ رب العزت کو نا وہ ادا بڑی پسند آئی نا حضرت ہاجرہ کی دوڑ. تو پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا او لوگوں اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں جو عمرہ اور حج پر آئے اور میری بندی حضرت ہاجرہ کی طرح 7 چکر صفا اور مروہ کے نہ لگائے اور دوڑے نہ اسی طرح، میں اس کا نہ حج قبول کروں گا نہ عمرہ قبول کروں گا نہ اس کی کوئی عبادت قبول کروں گا. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اللہ کو ادا پسند ہے. حضرت ہاجرہ بیٹے کے پاس آتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ پانی، چشمہ ابل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، جا رہا ہے، پھیل رہا ہے. حضرت ہاجرہ کی جو زبان تھی مادری زبان وہ عربی نہیں تھی، وہ عبرانی زبان تھی. اب وہ پہلے تو مٹی سے پانی کو روکتی رہی، جیسے ہماری سرائکی زبان میں کہتے ہیں بنیاں دیتی رہی ہے تو پانی رک جائے. پانی نہیں رکا، وہ جو مٹی لگاتی تھی پانی توڑ کر اس کو نکل جاتا تھا. تو حضرت ہاجرہ نے پھر فرمایا زم زم زم، عبرانی زبان میں کہتے ہیں رک رک. پانی وہیں رک گیا، جہاں تھا وہیں رک گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری دادی حضرت ہاجرہ یہ زم زم نہ کہتی پورے روئے زمین پر اس چشمے کا پانی پھیل جاتا. اور وہ زم زم ایسا رکا وہاں پہ، ایسا رکا وہ چشمے کا پانی وہاں پہ کہ حرم کی حدود میں تو وہ پانی مل جاتا ہے، موٹروں کے ذریعے نکل آتا ہے. ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، پائپوں کے ذریعے موٹروں کے ذریعے وہ اس کنویں سے نکال لیتے ہیں. حرم کی حدود کے باہر یہ جو حرمین شریفین ہیں انہوں نے بڑا جتن کیا، بڑی کوشش کی، بڑی دور دور سے انجینئرز کو بلایا کہ کوشش کرو انجینئرز کو کہ یار ایسی کوئی موٹریں، ایسی کوئی طریقہ اپناؤ کہ یہ پانی پائپوں کے ذریعے مدینہ منورہ تک پہنچ جائے. انہوں نے پورا زور لگایا، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی موٹریں لگائیں، لیکن پانی حرم مکہ کی حدود سے باہر نہیں جاتا، وہیں رک گیا. تو مجھے ایک طالب علم ملا تھا مدینہ یونیورسٹی کا، جب میں پہلی دفعہ گیا تھا، اس نے مجھے یہ بات بتائی اور اس نے کہا زم زم وہ حضرت ہاجرہ نے جو اس وقت یہ کلمات کہے تھے اسی کلمے کی وجہ سے وہ آج تک پانی حرم کی حدود کے اندر موجود ہے. ہاں ٹرکوں کے ذریعے ٹینکروں کے ذریعے پانی جاتا ہے مدینہ منورہ میں، ہم بھی لاتے ہیں اور ممالک کے لوگ بھی لے آتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، پائپوں کے ذریعے باہر ہے. اور زم زم آب زم زم یہ ایسا پانی ہے آپ حیران ہوئے کہ یہ پانی آب کوثر سے بھی زیادہ برکت والا پانی ہے. یہ جنت کے پانیوں میں سے بھی زیادہ افضل پانی ہے. کیوں؟ دلیل میں دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سینہ چاک کیا گیا بچپن میں تو آپ کا جو دل مبارک دھویا گیا اسی زمزم سے دھویا گیا. اللہ چاہتا ہے تو جنت سے پانی بھی حضرت جبریل کو کہتا ہے جنت سے پانی لے آؤ. نہیں، 2 دفعہ شق صدر ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں مرتبہ زمزم کا پانی جو ہے وہ استعمال کیا. اب تو وہ زمزم کا کنواں بالکل بند کر دیا ہے انہوں نے، بند سے مراد اس کو ڈھانپ دیا ہے، وہ پانی تو اندر سے آ رہا. آپ حیران ہوں گے کہ روزانہ پتہ نہیں کتنا پانی نکلتا ہے، کتنا نکلتا ہے، پانی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اور اس پانی کی خوبصورتی یہ ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس پانی کا ذائقہ نہیں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے. مبارک حضرت ہاجرہ کی جو دور وہ آج حج کا حصہ بن گئی. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ کو ادائیں پسند آئیں اور جو ادا اللہ کو پسند آتی گئی اس خاندان کی، اللہ نے اس ادا کو حج کا حصہ بنا. حج
دو حرفوں کا مجموعہ ہے، ہے اور جیز۔ حج کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ہے سے مراد ہے حکم ربی، اللہ کا حکم، اور جیم سے مراد ہے جرم بندگان، بندوں کے جرم، حکم ربی بندوں کے جرم۔ اللہ کے حکم کے مطابق جو شخص مناسک حج ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ اتنا ہو جاتا ہے، میدان عرفات سے جب وہ نکلتا ہے 9 ذی الحجہ کو، غالباً مغرب کے دن چھپے دن جب غروب ہوتا ہے، وہ میدان عرفات سے نکلتا ہے حاجی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ نکلتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں کے پیٹ سے وہ باہر نکلا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، اس کا اعمال نامہ صاف ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں، اور ٹائم بڑا ہو گیا ہے، اب موضوع ایسا ہے کہ بندہ میں بولتا ہی جائے، لیکن میں ڈرتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ پھر باتیں میرے اوپر اتنی کرتے ہیں کہ آپ ٹائم بہت زیادہ لے لیتے ہیں۔ اب میں تو ڈرتا ہوں، میں تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا نا جی کہ آپ کتنے بجے آتے ہیں، یہ آپ اپنی بات نہیں کرتے، میرے اوپر کی بات آپ، بڑا آسان کام ہے مولوی پہ تنقید کرنا۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ میدان عرفات سے میں باہر نکلا، بڑا غور سے سنیے تھا، میدان عرفات سے باہر نکلا اور تھوڑا سا چلا، مجھے احساس ہوا وہ میرے کو وہ پیسوں والا پرس یا ہمانی جو باندھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے ہوگا، وہ تو میری وہیں پہ گر گئی۔ وہ کہتا ہے، یہ بزرگ نے واقعہ لکھا، وہ کہتا ہے میں فوراً دوڑا، ابھی قریب تھا میدان عرفات سے، کہ میں جا کر وہ ہمانی، وہ بٹوا اپنا، وہ پرس، وہ میں تلاش کروں، ابھی تو مل جائے گا۔ وہ کہتا ہے جو ہی میں میدان عرفات کے اندر پہنچا، کیا دیکھتا ہوں، چاروں طرف بندر ہی بندر، سور، عجیب و غریب قسم کے جانور مجھے میدان عرفات میں نظر آئے۔ میں پریشان ہو گیا، ابھی تو حاجی لوگ تھے یہیں پہ، ابھی تو ہم نے خطبہ سنا ہے حج کا، ہم نے تو یہاں توبہ کی ہے میدان عرفات میں، اس وقت تو کوئی جانور نہیں تھا، اب حاجی لوگ تو سارے نکل جائیں گے، جانور کہاں سے آ گئے؟ کہتا ہے میں حیران سوچ رہا تھا، وہ بٹوا شٹوا تو مجھے بھول گیا، میں اس چکر میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہے، یہ تو بڑی مقدس جگہ ہے، یہاں جانور کیسے آ گئے، کہاں سے آ گئے؟ اتنے میں ایک جانور نے کہا، او حاجی، او اللہ کے بندے، تو ہمیں دیکھ کر حیران ہو گیا، ہم جانور نہیں ہیں، یہ حاجی لوگ خود تو یہاں سے پاک صاف ہو کر نکل گئے، ہم ان کے گناہ ہیں جو یہاں ٹھہر گئے، یہ بندروں کی شکل گناہوں کی تھی، ہم گناہ ہیں ان کے، حاجی خود تو پاک ہو کر نکل گئے، ہمیں یہاں پہنچ گئے، ہم یہاں رہ گئے۔ تو دوستو، حج ایک ایسی عبادت ہے جو صاحب استطاعت پر فرض ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب یہاں ایک بات اور ہے، جو شخص صاحب استطاعت ہے اور وہ جان بوجھ کر حج نہیں کرتا، جان بوجھ کر حج نہیں کرتا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ تو مسلمان ہے تو نہیں ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ناراض نہ ہونا یار، گرمی بڑی ہے، آج بیٹھے ہیں مسجد میں، ٹھنڈی جگہ ہے، کوئی بات نہیں، 2-4 منٹ اوپر پریشان نہیں۔ میں آج آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، حج اتنا مہنگا ہو گیا ہے، اب غریب تو ویسے سوچے نا، جو متوسط درجے کے لوگ ہیں وہ بھی 1000 بار سوچیں، پتہ نہیں نصیب بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اب تو ماشاءاللہ 10-11 لاکھ کے بعد جا پہنچے، کیا کریں؟ دل تو بڑا کرتا ہے۔ اب جتنے بھی مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے وہ سارے لوگ یہی دل میں خواہش لیے بیٹھے ہیں، کاش اس وقت ہم بھی مکہ میں ہوتے، ہم بھی خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہوتے، کاش
ہمیں بھی اللہ رب العزت حج کی سعادت نصیب کرتا ہے. ہر بندے کی خواہش ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے. تو ایک دفعہ ایک آدمی جب ہو کر آتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہی رہتا ہے یار مجھے پھر جانا چاہیے، مجھے پھر جانا چاہیے. لیکن حالات کے ہاتھوں ہم بڑے مجبور ہیں، نہیں جا سکتے، پھر کریں کیا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک کتاب میں نے پڑھا ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ آ کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عرض کرتا ہے اے اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، میرے سارے دوست چلے گئے حج پر، میں نہیں جا سکا، میرا معاملہ تو اس طرح ہے کہ میرے پاس مالی مسائل ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھا اگر میں تجھے یہیں بیٹھے حج کرا دوں، یہیں بیٹھے حج کرا دوں تو کیسا لگے گا؟ بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، اچھا ایک بات اور بتا دوں، جو بھی حاجی حج کرنے جاتا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں، اس کی حاضری قبول ہوئی ہے کہ نہیں. اس کے اگر مال میں کوئی تھوڑی سی ملاوٹ کئی ایک پیسے کی بھی ہو گئی ہے، حج پہ گیا ٹھیک ہے، وہ نام کے ساتھ حاجی کو لکھوا لے گا، لیکن اللہ کے قریب اس کا حج قبول نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا جو شخص صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھتے ہی وہ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، اگر ماں زندہ ہے تو ماں کے چہرے کی زیارت کرتا ہے نماز پڑھنے سے بھی پہلے. دیکھیں اللہ اپنی عبادت کو بات میں رکھتا ہے، پہلے جب ماں کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، ماں نہیں ہے تو پھر باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، اور دونوں زندہ ہیں تو پھر دونوں کے چہرے کی زیارت کرتا ہے. ایسے دیکھتا ہے اور دیکھ کر مسکرا رہتا ہے، اس کے چہرے سے جو ہی مسکراہٹ نکلتی ہے اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں ایک قبول حج اور 2 قبول عمرے کا ثواب لکھ دیتے ہیں. سچا کہتے ہیں ماشاء اللہ آج کا پوتر میرے اٹھتے ہیں، اٹھتے ہی پہلے کہ اماں کی خیر کرتے ہیں، اماں کی گچی پھٹے نا حج کا حج نہ رہ گیا، پتہ نہیں کیا کیا اپنے پلے کر دیں. وہ اتنی عظیم ہستی آپ کے گھر میں موجود ہے، صرف چہرے کی زیارت کرنی ہے اور مسکرانا ہے، مسکرانا. ماں کو اٹھانا بھی نہیں ہے، باپ کو اٹھانا بھی نہیں ہے، صرف چہرے کی زیارت کرنا اور زیارت کر کے یعنی یوں ہی مسکرانا، بس مسکراہٹ اس کے چہرے سے نکلی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ صرف زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، وہ حاجی تو جاتا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ وہ 3 دفعہ جائے گا. وہ اللہ کا بندہ تو روزانہ حج کر گھر میں، تو تیرا خانہ کعبہ تو گھر میں موجود ہے. کاش یہ بات آپ کو اور مجھے سمجھ میں آ جائے. اچھا وہ شخص اس نے ایسے کیا، حاجی لوگ آ گئے واپس، جو اس کے دوست رشتے دار محلے والے گئے ہوئے تھے آ کر گھر وہ گیا، اس نے کہا یار جاؤ میں مبارک دیا. ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر حاجی حج کر کے جب گھر آتا ہے تو اس کے چہرے کی زیارت نہیں جاتی، اس کو ملنا سننا نہیں، کیونکہ وہ پاک صاف ہو کر آ رہا ہوتا ہے. تو اس کے چہرے کی یہ میں حاجیاں کی گال کرے رہتے ہیں، حاجیاں جو پاک صاف کی جا رہا ہے. ہر بندے نا ہر بندہ تو میری کار خیر کر کے بالا دے، اللہ تعالیٰ ہر کہیں حج قبول کرے، اللہ کہیں ہر کہیں کی عبادت قبول فرمائے. یعنی وہ حاجی جس کے اندر ریا نہ ہو، جو صرف خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج پہ جاتا ہے. میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے. خیر وہ بندہ گیا حاجیوں کو ملنے کے لیے. اب وہ آدمی جو حاجی تھا اس آدمی کو کہتے ہیں یار آپ نے میرے ساتھ اچھی لکھی. اس نے کہا کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا اچھا تم ہمارے ساتھ حج پہ نہیں گئے، اللہ تعالیٰ حج پہ چلے گئے. یار میں تو حج پہ نہیں، میں تو گھر پہ تھا، میرے پاس مالی وسائل نہیں. اس نے کہا نہیں، کوئی ایک کہتا ہے میں نے تجھے میدان عرفات میں دیکھا تھا، ہاں تو دور میں تجھے بلا نہیں سکا، مل نہیں سکا. دوسرا کہتا ہے میں نے تجھے مزدلفہ میں دیکھا تھا. کوئی کہتا ہے یار میں نے تجھے مینا میں دیکھا تھا.
کوئی کہتا ہے میں نے یار تجھے طواف کرتے دیکھا تھا، یار تو چکر دیتا ہے، تو خود گیا اکیلے اکیلے چھپ چھپا کے ہمیں بتایا بھی۔ اس نے کہا میاں میں تو یہیں پہ تھا، ہاں آپ نے اگر مجھے دیکھا ہوگا تو میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا، اللہ نے میرا ہم شکل وہاں بھیج دیا جس کو آپ لوگ نے دیکھا، میں تو یہاں تھا، میں نے تو پھر اماں کے چہرے کی زیارت کی، اللہ بھی مجھے حج میں سلام کرا۔ تو دوستو اللہ رب العزت سے دعا کریں، حج کا سیزن ہے، آج شاید 5 دن حج ہے میرا خیال ہے۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ